بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم پاکستان، میں عدنان خان اور میں مخاطب ہوں پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں سے، آپ سب سے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانہ ادا کریں۔ کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو کرونا سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جی آئی مین اٹ، محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھتا ہوں، بالکل آج کی تاریخ کی لیٹسٹ فگرز ہیں یہ۔ پاکستان کی کل آبادی ذہن میں رکھیے گا 22 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، جس میں اب تک لاسٹ ایئر کے آغاز سے اگر ہم گننا شروع کریں، صرف 10,15,827 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 10,15,827 لوگوں کو کرونا تشخیص ہوا، جس میں سے 23,133 لوگ انتقال کر گئے اور 9,35,742 لوگ بالکل محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی۔ جو بات میں یہاں اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں شکر گزاری تو ڈیفینیٹلی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محفوظ رکھا، لیکن میں پاکستان کے لوگوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کرونا کو سر پر سوار نہیں کیا، خوف میں مبتلا نہیں ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانی قوم کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتی۔ ہماری ہسٹری میں بار بار ایسی چیزیں آئی ہیں، واقعات ہوئے ہیں جب پاکستانی قوم نے بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ SOPs کو فالو نہ کریں، آپ احتیاط نہ کریں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، وہ بہت ضروری ہیں، لیکن بلا وجہ کسی بیماری کا خوف، موت کا خوف اپنے سر پر سوار کرنا بلا وجہ موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جو نہیں بھی ہونا وہ ہو کر رہتا ہے۔ آپ نے پرانی بات سنی ہوگی، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ یس، دس از فیکٹ، حقیقت میں ہی ایسا ہوتا ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کو آگے بڑھانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کورونا کی جو چوتھی لہر آئی ہے اس کو بھی ہم ایز یوزول سر پر سوار نہیں کریں گے، ضرور احتیاطیں کریں گے، SOPs کو بھی فالو کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ جس ذات نے اب تک ہمیں محفوظ رکھا ہے وہ آگے بھی محفوظ رکھے گی۔ خواتین، ہر بیماری سے بڑی بیماری جو ہے وہ خوف ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دے کر ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یورپ امریکہ میں ایک تجربہ کیا گیا۔ وہ تجربہ یوں تھا کہ سزائے موت کے ایک قیدی کو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر سزائے موت کے لیے زہر کا انجیکشن دیا جاتا ہے، تو ایک قیدی کو بتایا گیا کہ فلاں ٹائم پر تمہیں زہر کا انجیکشن لگایا جائے گا۔ ہی واز مینٹلی پریپیئرڈ، لیکن جب وقت آیا تو اسے زہر کے انجیکشن کی جگہ عام سرنج چبو دی گئی اور آپ یقین مانیے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کس طرح سے ہو گئی؟ خوف سے ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک اور صاحب کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ لیبارٹری میں کسی طرح سے ان کی رپورٹ تبدیل ہو گئی اور ان کو جو رپورٹ ملی، جو رپورٹ پہنچی ان تک، اس کے مطابق انہیں آخری سٹیج کا کینسر تھا۔ انہوں نے بالکل اس بات کو تسلیم کر لیا اور اپنے سر پر سوار کر لیا کینسر کا خوف، موت کا خوف، اور نتیجہ کیا نکلا کہ کینسر کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایک اور آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ 2009 میں دنیا میں ایک سپر سٹار کی ڈیتھ ہوئی، اس کا نام تھا مائیکل جیکسن۔ آپ میں سے یقیناً ہر شخص جانتا ہوگا۔ مائیکل جیکسن کو موت سے بہت خوف تھا۔ اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اس نے 150 سال تو جینا ہی جینا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنے ڈونرز تیار کیے ہوئے تھے، اپنے لنگز کے لیے، لیور کے لیے، اپنی آنکھوں کے لیے، کہ اگر کسی چیز کو بھی ریپلیس کرنا پڑا تو ڈونرز تیار ہوں گے، اور وہ اس کے پے رول پر تھے۔ ان کے سارے اخراجات وہ خود اٹھاتا تھا۔ اسی طرح سے ڈاکٹرز مسلسل اس کا چیک اپ کرتے رہتے تھے، اس کو میڈیسنز ایسی دی جاتی تھیں کہ وہ بالکل مختلف قسم کی، کہ وہ بالکل صحت یاب رہے۔ وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، گلوز پہن کے ہاتھ ملاتا تھا کہ کسی قسم کے جرمز جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو جائیں۔
لیکن کرنا کیا ہوا، موت کا خوف اسے لے ڈوبا، اور صرف 50 سال کی عمر میں، صرف 50 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ خواتین و حضرات، ہر چیز کو بلا وجہ سر پر سوار کرنے کے ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، وہ بیماری ہو، وہ کسی قسم کا غم روزگار ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر آپ اس کے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی ڈر میں مبتلا ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی بھی خوف میں مبتلا مت ہوئیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں رہیں گی، نعمتیں ہی نعمتیں رہیں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہر بیماری، ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔